بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تکمیل بخاری شریف کی سالانہ تقریب کا انعقاد، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق ملک کے معروف دینی ادارہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تکمیل بخاری شریف کی سالانہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں اساتذہ اکرام، دینی مدارس کے محتمم حضرات، طلباء اور ان کے عزیز و اقارب سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ تقریب سے جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی، نائب محتمم و ناظم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید، امارت اسلامیہ افغانستان کے پاکستان میں سفیر سردار احمد شکیب خان اور اس کے علاوہ دیگر علماء اکرام نے خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اساتذہ اکرام نے بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کی آخری حدیث شریف کا درس دیتے ہوئے طلباء اکرام کو نصیحت کی کہ وہ جامعہ اشرفیہ کے مسلک و مشرب پر عمل کرتے ہوئے اعتدال پسندی کو اختیار کرتے ہوئے احیاء سنت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں اور مساجد و مدارس، ممبر و محراب سے باہمی اتحاد و اتفاق اور صراط مستقیم پر رہنے کے لیے امت کی رہنمائی کریں اور معاشرہ میں جا کر جوڑ پیدا کرنے والے علماء بنے، توڑ والے نہیں۔ علماء اکرام نے کہا کہ وہ شریعت کے ساتھ ساتھ ملک کے آئین اور قانون کی بھی پابندی کرتے ہوئے دین کی خدمت، اسلام کی اشاعت اور نسل نو کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں۔ علماء اکرام کا کہنا تھا کہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر ہمارے اکابرین اور اسلاف شریعت کے پابند، متبع سنت، زہد و تقویٰ اور علم و عمل کے پیکر تھے۔ آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اصلاح معاشرہ کے لیے حکمت و دانائی کے ساتھ محنت و کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق اور اساتذہ اکرام کے ساتھ اپنا رابطے کو مضبوط رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس، مساجد اور خانقاہیں اسلام کی قلعے، ہدایت کے سرچشمے اور نسل نو کے ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ آخر میں محتمم مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب نے اسلام کی سربلندی، ملک و ملت کی سلامتی، قیام امن، فرقہ واریت کی خاتمہ، اتحاد بین المسلمین کے فروغ، غزہ، فلسطین، کشمیر، برما سمیت دیگر مظلوم مسلمانوں کی مدد اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا کرائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران نیازی کو پاکستان مخالف لیڈر قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو سرے سے پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے لفاظی کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے کھڑا ہے، بلکہ وہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہے۔ قائد جمعیت کا مزید کہنا تھا کہ مغرب کی نوکری کرو لیکن پاکستان کے مفادات تو نہ بیچو۔ دوسری جانب پاک ایران کشیدگی پر انہوں نے کہا کہ کشیدگی کی ابتدا ایران نے کی ہے۔ ایران کے معاملے پر پاکستان کو بھی جوابی احتجاج ریکارڈ کرانا پڑا۔ ایران کو کارروائی سے پہلے پاکستان کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ ایران کو کارروائی کے بجائے پاکستان سے مدد مانگنی چاہیے تھی، تاہم اب پاک ایران معاملے پر مثبت اقدامات کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر حملے میں ملوث دہشت گرد پکڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سی ٹی ڈی سندھ نے پڑوسی ملک کی خفیہ ایجنسی کے لیے ریکی کرنے والے اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر حملے میں ملوث ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں سی ٹی ڈی نے پڑوسی ملک سے تربیت یافتہ اور خفیہ ایجنسی کے لیے ریکی کا کام کرنے اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر حملے میں ملوث ملزم سید محمد مہدی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق سولجر بازار میں حساس اداروں کے ہمراہ کارروائی کے دوران ایچ آئی اے کے لیے کام کرنے والے دہشت گرد سید محمد مہدی، جس کا تعلق زینبیہ بریگیڈ گروپ سے ہے جو کہ پڑوسی ملک کے لیے بھی کام کرتا ہے، ملزم نے دوران انٹروگیشن بتایا کہ وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ کی ریکی کرتا تھا، جس کی اطلاع وہ اپنے دیگر ساتھیوں سید رضا جعفری اور عابد رضا کو بھی دیتا تھا، جو ٹارگٹ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ ایچ آئی اے کی طرف سے ملنے والا اسلحہ اور گولہ بارود اپنے گھر میں رکھتا تھا اور ضرورت پڑنے پر اور ٹارگٹ کا نشانہ بنانے کے لیے ہینڈ گرینیڈ، اسلحہ اور ایمونیشن فراہم کرتا ہے اور اسلحہ کی خرید و فروخت کا بھی کام کرتا ہے۔ اور ملزم نے بتایا کہ اس کے ساتھی سید رضا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر حملہ کرنے میں بھی ملوث تھے اور انہوں نے کئی اہم شخصیات جو کہ مخالف فرقے سے تعلق رکھتی ہیں انہیں ٹارگٹ کیا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ کی آخری تصنیف کا عربی زبان میں ترجمہ مولانا محمد سفیان قاسمی کے ہاتھوں اجرا، مقامات مقدسہ کی افادیت پر ڈالی روشنی۔
تفصیلات کے مطابق عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند میں تحقیقی شعبہ حجت الاسلام اکیڈمی کے زیر اہتمام حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم ضخیم مقبول عام اور حضرت کی آخری تصنیف مقامات مقدسہ کی تعریب بنام المقامات المقدسہ الحجاز و مصر و فلسطین کا اجراء عمل میں آیا۔ حضرت نے اپنی اس تصنیف کا آغاز عرب ممالک کے اپنے آخری اسفار کے دوران فرمایا تھا اور جسے مسلسل 6 سال کی محنت کے بعد حضرت نے مکمل فرمایا۔ یہ کتاب ان اہم زیارت گاہوں کے متعلق ہے جو عرب ممالک میں ہمیشہ سے اہل اسلام کی عقیدت و محبت کا مرکز رہی ہے۔ عربی زبان میں منتقل ہوئی مقامات مقدسہ کا اجراء کرتے ہوئے دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اس کتاب میں شہر مکہ، شہر قدس اور کوہ طور جو اپنی اپنی نوعیت و نسبت کے اعتبار سے از روئے کلام اللہ و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ اور مقدس، باعظمت و بانسبت اور مبارک مقامات قرار دیے گئے ہیں، جن کو بوجوہ شرعی، تاریخی، عقلی، جغرافیائی اور سیاسی حقائق کے اعتبار سے اسلامی مراکز کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 3 مقدس مقامات سے 3 مقدس شخصیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھریں۔ پھر ان سے 3 ملتوں کا ظہور ہوا۔ حق تعالیٰ نے انہی مقامات کو اصل کی حیثیت سے منتخب فرما کر ان کی ہی قسم کھا کر ان سے انسان کی احسن تقویم کی جامعیت اور افضلیت پر استدلال فرمایا۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے نائب محتمم اور حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی نے کتاب کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ مقامات مقدسہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس کتاب کی اشاعت کے تئیں انتہائی متفکر تھے۔ بفضلہ تعالی و بتوفیق خداوندی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے توجہات باطنی سے حجت الاسلام اکیڈمی اس اہم تصنیف کو معیاری عربی زبان میں منتقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ اللہ تعالی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ افغانستان میں دینی مدارس کے امتحانات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں دینی مدارس کے عالمیہ، عالیہ اور ثانویہ درجات کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ امتحانات ملک کے تمام صوبوں میں بیک وقت شروع ہوں گے اور 6 روز تک جاری رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق اس امتحانات میں لگ بھگ 50,000 طلبہ اکرام شریک ہیں۔ ہم کسی کو بھی امارت اسلامیہ کے خلاف عسکری اور سیاسی نقل و حرکت کی اجازت نہ دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے کابل میں ترکی کے سفیر جنگ اونال نے ملاقات کی ہے۔ باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں ترک سفیر نے افغانستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترک تاجر افغانستان میں کان کنی، بجلی اور زراعت میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی افغانستان کے ساتھ تعلیمی شعبے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترک سفیر نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ ان کا ملک کسی کو بھی امارت اسلامیہ کے خلاف ترکی میں عسکری اور سیاسی نقل و حرکت کی اجازت نہیں دیں گے۔ مولوی عبدالکبیر نے اپنی گفتگو میں افغانستان کے ساتھ تعاون پر ترکیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ کی آمد کے بعد ترک سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کے اچھے مواقع فراہم ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور خطے میں اقتصادی اور راہداری تعلقات کو وسعت دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امارت اسلامیہ کے خلاف عسکری اور سیاسی نقل و حرکت کی اجازت نہ دینے کے موقف پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے مزید کہا کہ آپ ملک میں تمام شہری پرامن طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دشمن تنہا ہو چکا، فلسطینی مجاہدین میدان جنگ میں ثابت قدم ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بیرون ملک امور کے سربراہ خالد مشعل نے القصام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ کی کال کے جواب میں عالمی اعتکاف پروگرام کے دوران عرب اور اسلامی قوم کے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں ایک پروگرام سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہماری بہادر، جانثار اور ثابت قدم قوم نے غزہ جنگ کے 100 دنوں میں دشمن کی ننگی جارحیت کا جس بہادری اور دلیری سے مقابلہ کیا ہے، اس نے دشمن کو یہ پیغام دیا ہے کہ فلسطینی قوم ناقابل شکست ہے۔ اسرائیل تمام تر جنگی مشین اور وحشت و بربریت کے جرائم کے ارتکاب کے باوجود فلسطینی قوم کو جھکانے اور فلسطینی مزاحمت کو کچلنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے جس کی منزل فلسطین کی آزادی ہے۔ غزہ کے فاقہ کش محصور پوری بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ قتل عام، جارحیت اور جنگی جرائم سہ رہے ہیں۔
خالد مشعل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہمارا دشمن صدمہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ ان مہینوں میں مجاہدین ان زیر زمین سرنگوں میں ثابت قدم ہے جنہیں دشمن تباہ کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمارے دشمن میں فرق یہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے درجنوں جاں بحق اور سینکڑوں اور ہزاروں زخمیوں اور معذوروں کے جنازوں کے ساتھ نفسیاتی شکست کے علاوہ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، جبکہ فلسطینیوں کی عالمی سطح پر حمایت بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی ریاست اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کی حکومت کے درمیان اختلافات کتنے شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ خالد مشعل نے نشاندہی کی کہ مجرم صہیونی قابض دشمن شمال کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے نہیں کہ امریکی اسے غزہ میں اپنی کارکردگی کو کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے پاس غزہ میں مزید کچھ نہیں بچا جو اس نے کر نہ دیا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قابض دشمن ایک نیا محاذ کھولنے اور شمال میں امریکی انتظامیہ کو اس میں ملوث کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس کی طرح ہے جو امداد کی تلاش میں ہے، لیکن جتنا زیادہ اسرائیل جنگ میں الجھتا جاتا ہے، اس کا بحران اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔